ابواب تفریع استفتاح الصلاۃ باب رفع الیدین۔ پیچھے نماز کی جو خارجی شرائط تھی ان کا بیان ہوا، اب مقصود جو کتاب الصلاۃ سے ہے صفت صلاۃ کا بیان، اس کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ شروع میں عنوان ہے ابواب تفریع استفتاح الصلاۃ۔ استفتاح بمعنی ابتدا ہے، تفریع یا تو فرعت من الاصل سے ہے، یعنی استخرجت، تو اس میں طریقہ صلاۃ کی تخریج ہو رہی ہے احادیث سے مختلف ابواب کی صورت میں، تو یہ ابواب تفریع استفتاح بمنزل جنس کے ہو جائے گا، اور آگے باب رفع الیدین بمنزل نوع کے ہو جائے گا، یا اگر وہ بمنزل نوع کے ہے تو یہ آگے باب جو ہے یہ جزیات کے قبیلے سے ہو جائے گا۔ اور تفریع بمعنی تجزیہ و تفصیل کے بھی ہوتا ہے، تو ہر مصنف کے ذہن میں کچھ ترتیب ہوتی ہے، تو مصنف اسی ترتیب ذہنی کے مطابق ترتیب واقعی کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی تجزیہ اور تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ اور اگر تفریع بمعنی فرع سے خروج سے ہو تو مقصد یہ جو ابواب ہیں یہ سابقہ ابواب کی تفریع ہے، استفتاح صلاۃ کی تفریع ہے، یعنی یہ ماقبل پر متفرع ہیں، اسی سے پیدا شدہ ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ان کے ہونے کے بعد پھر اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ باب رفع الیدین، صفت صلاۃ فقہاء عنوان ذکر کرتے ہیں، اور مصنف نے صفت صلاۃ کو نہیں استفتاح صلاۃ کو بیان کیا ہے، اور ابتدا کی ہے باب رفع الیدین سے۔ تو رفع یدین سے متبادر تکبیر تحریمہ ہی مراد ہے، رفع عند التحریمہ، لیکن قید نہیں ذکر کی ساتھ رفع الیدین عند التحریمہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو احادیث ہیں اس کے اندر مجموعی رفع یدین کا ذکر ہے، کسی خاص رفع یدین کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے مصنف نے مطابقت پہ قائم کرنے کے لیے مطلق رفع الیدین کا عنوان قائم کیا۔ اس کے بعد جو باب قائم کیا ہے وہ ہے باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع۔ تو وہ جو رفع ہے اس کا تعلق رکوع والے رفع کے ساتھ ہے، تو وہ بھی ایک قرینہ اس بات کا کہ یہ رفع یدین جو ہے یہ عام ہے، یعنی رکوع والے رفع یدین کو بھی شامل ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ اس کے بعد استفتاح صلاۃ کی دعا ذکر کی ہے، تو چونکہ ثنا جو پڑھی جاتی ہے دعا وہ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جاتی ہے رکوع سے پہلے، تو اس لحاظ سے یہ رفع یدین اصالتاً تو عند التحریمہ کا کو شامل ہے، اور مجموعاً جو ہے یہ سارے جو رفع یدین ہیں ان کو شامل ہے۔ یہاں پر ابتداً 5 باتیں ہیں رفع یدین کے حوالے سے۔ پہلی بات ہے کہ مواضع رفع کتنے ہیں، نماز میں کتنی جگہ پر رفع یدین ہوتا ہے، تو 4 جگہیں ہیں جہاں پہ رفع یدین ثابت ہے، رفع عند التحریمہ، رفع عند الرکوع، عند الرفع من الرکوع، اور ایسے ہی رفع عند القیام من الرکعتین۔ تو یہ 4 رفع جو ہیں وہ نماز کے اندر ثابت ہے۔ باقی رفع عند السجود یا عند فی کل خفض و رفع
یہ بھی ثابت ہے، لیکن بہرحال ائمہ اربعہ کے ہاں یہ منسوخ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مجموعی لحاظ سے 6 رفع ہیں، اور ویسے جو ہے نا وہ 4 ثابت ہیں۔ باقی اس کے ثبوت کی کیا کیفیت ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ اس میں اگر تفصیل میں جائیں تو سب سے پہلا جو رفع ہے عند التحریمہ، جمہور کے ہاں یہ سنت ہے، مالکیہ کے ہاں بھی یہ مستحب ہے، مطلب وہ بھی اس کی سنت ہونے کے قائل ہے۔ ایک روایت ویسے مالکیہ کی اس کی عدم استحباب کی بھی ہے۔ ظاہریہ کے ہاں اور اوزائی کے ہاں رحمہ اللہ کے ہاں یہ فرض ہے، رفع عند التحریمہ یہ کیا ہے؟ فرض۔ بہرحال جمہور جو ہیں ان کے ہاں یہ کیا ہے؟ سنت اور مستحب۔ رفع عند رکوع و عند رفع الرأس من الرکوع جو ہے یہ اختلافی رفع ہے، اس میں 2 گروہ ہیں، صحاب میں بھی، صحابہ کرام میں، تابعین میں، آگے تبع تابعین فقہاء میں 2 گروہ آ رہے ہیں، امت کے اندر 2 گروہ ہیں اس کے۔ حضرت ابن عمر، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، یہ حضرات جو ہیں وہ اس رفع دین کے قائل ہیں۔ تابعین میں حضرت مجاہد ہے، سالم ہے، نافع ہے، یہ اس کے قائل ہیں۔ ائمہ کے اندر حضرت امام شافعی، ایسے ہی امام احمد، یہ اس کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت براء ابن عازب، ایسے ہی کعب بن عجرہ، حضرت ابو ہریرہ، ایسے ہی حضرت ابن عمر، یہ حضرات جو ہیں وہ اس رفع دین کے قائل نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تابعین میں ابراہیم نخعی ہیں، آگے سفیان ثوری ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ۔ مالکیہ کی امام مالک سے ویسے 2 روایتیں ہیں، ایک ہے ابن قاسم کی اور دوسری ہے ابن وہب کی۔ ابن قاسم کی روایت عدم رفع کی ہے اور ابن وہب کی روایت رفع کی ہے، تو اس میں متضاد ان کی روایتیں ہیں۔ اور ابن قاسم کی تائید امام شافعی سے بھی منقول ہے، یعنی امام شافعی نے امام مالک سے عدم رفع نقل کیا ہے، تو اس لحاظ سے احناف امام مالک کو بھی اس رفع کے منکرین میں شامل کرتے ہیں۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ رفع ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے دونوں گروہوں کو ذکر کیا، جب قائلین رفع کا ذکر کیا تو کہا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، بعض اہل علم کا یہ قول ہے، اور پھر ان کے باقاعدہ نام لیے۔ اور جب باری آئی عدم رفع کی تو اس صورت میں کہا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ من الصحابۃ والتابعین وهو قول سفیان وأهل الکوفۃ۔ تو یہ جو ہیں اکثر صحابہ ہیں، اکثر اہل علم ہیں، سمجھ آ رہی؟ حتیٰ کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منکرین رفع میں شامل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ قائل ہوتے تو امام ترمذی ان کا نام ضرور ذکر کرتے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ 2 گروہ ہو گئے ہیں، جو ہے وہ اکثر انکار کر رہے ہیں اور کچھ اس کو ثابت مان رہے ہیں۔ باقی احناف کے ہاں یہ رفع مکروہ ہے یا خلاف اولیٰ ہے، یہ بھی ایک اختلافی بات احناف میں چل پڑی ہے کہ ہم جو اس کے انکار کرتے ہیں یہ کس حد تک ہے، کہ یہ خلاف اولیٰ ہے یا یہ مکروہ ہے۔ اور مکروہ اور خلاف اولیٰ کا فرق واللہ علم یہ ہے کہ مکروہ منسوخ عمل کو کہا جاتا ہے،
اور خلاف اولا مرجو عمل کو کہا جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یا مکروہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر دلیل ہی قائم نہ ہو، اور خلاف وہ اللہ ہوتا ہے جس کے اوپر دلیل ہو لیکن وہ قوی دلیل نہ ہو، اس کو خلاف اولا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں حنفیہ کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے ہے کبیری شرح منیہ والے کی، تحتاوی علی مراقی الفلاح کی، کہ یہ جو ہے مکروہ ہے، یہ رفع مکروہ ہے کرنا۔ اور دوسری رائے ابو بکر جساس رازی کی ہے رحمہ اللہ کی، ایسے ہی صاحب بدائے کی، حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ خلاف اولا ہے، یہ مکروہ نہیں، سمجھ آ رہی؟ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے ابو بکر جساس کی یہ بات ملی تو فاسترحت، تو مجھے سکون آ گیا، کیونکہ اب احادیث رفع کا جواب جو ہے اس کا میرے گردن سے اس کا بوجھ خارج ہو گیا۔ بہرحال یہ تو بات تھی دوسرے جو جگہ تھی رفع دین کی، دوسری اور تیسری جگہ اس کے حوالے سے۔ تیسری آگے بیچ میں چوتھا جو رفع ہے عند القیام من الرکعتین، اس کے ائمہ اربعہ قائل نہیں ہیں۔ ایک روایت جو امام نووی کہہ رہے ہیں امام شافعی سے کہ وہ قائل ہیں اس کے، سمجھ آ رہی، لیکن ائمہ اربعہ قائل نہیں ہے در حقیقت۔ اور امام نووی نے یہ بات اس لیے کی ہے رحمہ اللہ نے کہ امام شافعی نے یہ فرمایا تھا اذا صح الحدیث وہ مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہوتی ہے، تو لہذا جب حدیث صحیح ہے بخاری کی ہے تو یہ امام شافعی کا بھی مذہبی بن گیا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ قول اس صورت میں ہے جب یہ بات ہو کہ ان تک حدیث پہنچی نہ ہو، اگر پہنچ گئی ہو پھر اس کے قائل نہ ہو تو پھر اب یہ ان کا مذہب نہیں بنے گی۔ بہرحال امام بہقی اور امام بخاری اس کے قائل ہیں رفع عند القیام من الرکعتین کے، ائمہ اربعہ اس کے قائل نہیں۔ اور رفع یدین عند السجود، اور ایسے فی کل خفض و رفع، عند السجود کے بعد اہل حدیث علماء قائل ہیں، اور ایسے عند کل خفض و رفع کے شیعہ وغیرہ قائل ہیں، لیکن ائمہ اربعہ کے ہاں یہ صورتیں منسوخ ہو چکی ہیں، سمجھ آ رہی، اب اس کے اوپر عمل نہیں۔ تو یہ تھی نماز کے اندر جو موضع رفع ان کا ذکر۔ دوسری بات ہے مواضع رفع کے علاوہ کیفیت رفع، کہ ہاتھ اٹھانے کس طریقے سے، تو اس کے اندر کل 4 کیفیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہی جو متبادر کیفیت ہے کہ باطن کفین الی القبلہ ہوں اور رؤوس اصابع جو ہے وہ الی السماء ہوں، سمجھ آ رہی، اور انگلی کھلی ہوئی ہوں، تو یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا جو اس کے اندر طریقہ ہے وہ پہلے کی طرح ہی ہے، صرف اس کے اندر انگلیاں کچھ نیچے جھکی ہوئی ہوں قبلے کی طرف، سمجھ آ رہی، تو یہ طریقہ جو ہے یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ باطن کفین وہ الی الارض اور ظاہر الی السماء، اور چوتھا اس کا الٹا ہے کہ باطن الی السماء اور ظاہر الی الارض، یعنی اس طریقے سے اللہ اکبر کیا جائے، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ تو یہ کل 4 کیفیتیں۔ باقی رفع دین کے وقت ضم اصابع ہے یا تفریجی اصابع ہے، یہ بھی مختلف فی مسئلہ ہے بین الفقہاء۔ امام احمد کے یہاں یضم الاصابع، انگلیاں ملا کے اللہ اکبر کہا جائے گا۔ شوافی کے یہاں تفریجی اصابع، انگلیاں کھولی جائیں گی۔ امام ترمذی نے بھی عنوان قائم کیا باب نشر الاصابع، سمجھ آ رہی، انگلیاں کھولنا۔ حنفیہ کے ہاں یترک علی حالہا، انگلیوں کو اپنے حال پہ چھوڑا جائے گا، نہ بالکل ملایا جائے گا نہ بہت کھولا جائے گا، بس اپنی حالت میں جو عام نارمل حالت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ یہ تو تھا کیفیت رفع الیدین۔ منتہی الرفع، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، اس میں مختلف احادیث ہیں، الی المنکبین بھی ہے، الی الاذنین بھی ہے، الی فروع الاذنین بھی ہے،
الا حذاء الاذنین بھی ہے، تو یہ ساری اس میں روایات ہیں۔ اور اس کے اندر پھر امام احمد سے بھی تخیر منقول الی المنکبین و یا الی الاذنین، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی امام مالک سے بھی جہاں الی المنکبین منقول ہے وہاں الی الاذنین منقول ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی دو روایتیں ان سے۔ امام شافعی جب مصر میں گئے رحمہ اللہ تو ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے ایک تطبیق ذکر کی اور ابن حمام نے اس کو بڑا پسند کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ امام شافعی نے یہ فرمایا کہ جو کفین ہے وہ تو الی المنکبین ہوں، اور جو کیا کہ ابہامین ہے وہ ہے الی شحمۃ الاذنین، اور جو انگلیوں کے کنارے ہیں وہ ہو جائے الی فروع الاذنین۔ تو اس طریقے سے ساری جو احادیث ہیں ان کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک نزاع لفظی ہے، یہ کوئی اختلاف حقیقی نہیں ہے۔ عورت کے بارے میں عموماً چونکہ ستر کی رعایت ہے، اور یہ ستر ایک واجبی چیز ہے، یعنی عموماً ایک بعض اوقات ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ یار عورت کے بارے میں حنفیہ جو فرق کے قائل ہے نماز میں، تو یہ کن احادیث سے قائل ہے؟ تو عورت کا جو تستر یا ستر ہے یہ فرض کے درجے میں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا ان کو مقدم رکھا جائے گا، باقی جو احادیث ہیں سمجھ آ رہی ان کو اس کے تابع کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے تستر کی رعایت کرتے ہوئے اس لیے اس کے لیے کوئی مستقل دلیل کی ضرورت نہیں ہے عورت کے باب میں کہ ہم یہ کہیں گے لو جی عورت نے جو ہے نا کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس کی رعایت کرتے ہوئے یہی ہے کہ حنفیہ کے ہاں الی المنکبین جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، تو اس سے تطبیق بھی ہو جائے گی نصوص میں، سمجھ آ رہا ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ عورتیں ادھر تک اٹھا لیں، مرد اوپر لے جائیں۔ اور یہ چیز امام احمد سے بھی منقول ہے، چونکہ ان سے دو روایتیں، ایک روایت میں ہے ترفع الی الثدیین اور دوسرے میں ترفع قلیلا، بلکہ عدم رفع بھی ثابت ہے ان سے کہ اٹھائے نہیں۔ بہرحال یہ تو تھا منتہی رفع۔ چوتھی بات ہے وقت رفع، کہ ہاتھ کب اٹھانے ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ اٹھانے ہیں یا پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں پھر تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ اس میں جمہور ایک طرف ہے اور حنفیہ کی دو قول ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ دونوں کٹھے اٹھانے چاہیے، سمجھ آ رہی؟ رفع یدی حین یکبر یعنی کٹھے ہونے چاہیے، مقصد اللہ اکبر۔ اور دوسری رائے ہے صاحب ہدایہ کی در مختار کی، ان کی رائے یہ ہے کہ پہلے رفع ہو پھر اللہ اکبر ہو، اس طرح کر کے اللہ اکبر۔ رفع پہلے کیوں ہو؟ کیونکہ یہ نفی کی طرف اشارہ ہے، تو نفی پہلے ہوتی ہے اور اس بات بعد میں ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ تو بات تھی وقت رفع کیا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے حکم رفع۔ یہ رفع دین کے اندر حکمتیں کیا ہے؟ اوجز میں شیخ نے 10 اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، جس میں سے بعض یہ ہیں۔ ایک اس کے اندر اعلام الاسم، بہرہ جو ہے اس کو پتہ چل جائے کہ اب نماز شروع ہوگی، ظاہر بات ہے سن تو نہیں نہ سکتا، دیکھنے سے اس کو پتہ چلا۔ دوسرا اس کے اندر حکمت تعظیم فعلی ہے، قولی تو ہو ہی رہی ہے نا، تو فعلاً بھی تعظیم ہے۔ تیسری اس میں حکمت استقبال بجمیل بدن ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ دیکھیں نا جب ہاتھ کا جو باطن ہے کفین کا وہ تو سامنے قبلے کی طرف نہیں ہوتا پوری نماز میں، لیکن جب ایسے کر دیا تو یہ بھی سامنے چلا گیا، تو یہ کہ استقبال بجمیل قبلہ کی طرف اشارہ ہے۔ یا پھر کیا کہتے ہیں اس تو عبادت جمیل بدن، اس میں یہ حکمت ہے کہ ساری بدن جو ہے یہ عبادت کے اندر لگ جائے، تو گویا کہ ہاتھ کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ اس میں اور حکمت ترہ دنیا الی الوراء ہے، گویا کہ بندہ ایسے کر کے دنیا پیچھے چھوڑ دیتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے اس میں حکمتیں ذکر کی گئی۔ تو 5 باتیں ابھی کی ہیں، کون کون سی؟ مواضع رفع، دوسرے نمبر پہ
مواضع رفع کیا ہے، پھر اس کے بعد منتہائے رفع کیا ہے، کیفیت رفع کیا ہے، اور پھر وقت رفع کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. مواضع رفع، کیفیت رفع، منتہائے رفع، وقت رفع اور حکم رفع، 5 باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب چھٹی جو چیز ہے وہ ہے دلائل رفع الیدین فی المسألۃ المختلفہ. جس مسئلے میں اختلاف ہے اس کے اندر فریقین کی کیا دلائل ہیں. تو دلائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک ہے اجمالی تعداد دلائل کی اور ایک ہے تفصیلی. سمجھ آ رہی؟ قائلین رفع اجمالی تعداد بہت زیادہ بڑھاتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 15 روایات کا قول کیا ہے، 15 احادیث. شوکانی نے رحمہ اللہ نے 25، اور اس کے بعد بہقی نے 30، حافظ عراقی نے جو امام ابن حجر کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ 50، کسی نے کہا 400. تو یہ اجمالی کی تعداد ہے. سمجھ، قائلین رفع اس طریقے سے کہتے ہیں. لیکن اگر مرفوع روایات کو چھان بین کی جائے تو تقریباً 6 روایات بنتی ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے. حدیث ابن عمر ہے، حدیث وائل ہے، حدیث ابو حمید الساعدی، حدیث ابو ہریرہ ہے. اس کے علاوہ حدیث عبداللہ ابن زبیر ہے اور مالک ابن حویرث ہے. تو یہ روایات جو ہے نا یہ ان کی دلیل ایسی حدیث علی. تو یہ ان کی دلائل میں ہے جو چھان بین کے مرفوع روایات بنتی. بات سمجھ آ رہی؟ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مواضع ثلاثہ کا رفع دیکھا جائے تو اس کے اندر تو تقریباً 12 احادیث بنتی ہیں. اور اگر مطلق رفع لیا جائے اگرچہ وہ منسوخ ہو چکا ہے یا جس کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے رفع کیوں نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو. سمجھ آ رہی؟ تو تقریباً 12 اور 12 کے قریب انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. شوکانی نے جو 25 بنایا وہ اس طریقے سے کہ حدیث ابو حمید الساعدی آگے آ رہی ہے، تو اس کے اندر چونکہ وہ طریقہ انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں ذکر کیا ہے تو گویا کہ وہ ایک روایت نہیں ہے، وہ 11 روایتیں بن گئی. سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے انہوں نے ملا جلا کے 25 بنا دی. حضرت سہارنپوری فرماتے رحمہ اللہ کہ یہ 50 والی جو بات ہے یا 400 والی بات، اس کی ہمیں تحقیق نہیں ہے. اگر یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. بہرحال ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اتنی احادیث ہو گئی ہیں. اور منکرین رفع اجمالی تعداد کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث 3 قسم کی ہیں. سمجھ آ رہی؟ ناطق بالرفع، ساکت بالرفع اور نافی بالرفع. اگر ساکت کو چھوڑ کے ناطق کو لیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تعداد کے لحاظ سے نافی سے زیادہ ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر ساکت کو بھی نافی کے زمرے میں لایا جائے، چونکہ السکوت فی موضع البیان بیان ہوتا ہے، تو جب سکوت والی کو بھی نافی میں لے آئیں، کیونکہ اگر وہ ہوتی تو ضرور ان کا ذکر کیا جاتا. تو اس لحاظ سے پھر نافی جو احادیث ہے ان کی تعداد ثابت سے کہیں زیادہ ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک اجمالی احادیث کے لحاظ سے ایک تجزیہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا. باقی آپ کو بتایا تقریباً 6 روایات ہیں ان حضرات کی جو کہ قائلین رفع ہے، جس میں سے سب سے پہلی روایت جو ہے وہ آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بات سمجھ آ رہی؟ جو پہلی روایت ہے باب کی، تو اس کو آپ دیکھیں اور ہماری طرف سے اس کا کیا جواب ہے. چلے پہلے جواب سن لیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. میں اجمالی اس کی وضاحت کرتا ہوں، باقی جہاں حدیث آئے گی ساتھ ساتھ اس کی نشان وضاحت کرتا جاؤں گا.
حدیث ابن عمر کا ہماری طرف سے کئی جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا گیا کہ یہ مسترف فی السند والمتن ہے، سمجھ آ رہی؟ متناً کیوں اضطراب ہے اس میں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کسی جگہ پہ 3 دفعہ رفع دین کا ذکر ہے، کسی جگہ پہ 4 جگہ رفع دین کا ذکر ہے، رفع عند القیام من الرکعتین بھی، حالانکہ ائمہ 4 اس کے قائل نہیں ہیں، تو جمہور کے خلاف چلا گیا نا، بات سمجھ آ رہی؟ اور ایسے ہی بخاری میں عند السجود رفع دین کی نفی ہے، جبکہ طبرانی میں ابن عمر کی جو روایت ہے اس میں رفع دین عند السجود کا اثبات ہے۔ تو طبرانی کی ابن عمر کی روایت میں عند سجدہ رفع ہے، اور بخاری کی جو روایت ابن عمر کی اس میں نفی ہے، تو یہ تو اضطراب ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اضطراب فی سند ہے، سمجھ آ رہی؟ اضطراب فی المتن ہے، اور متن میں مزید بھی اضطراب آگے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ بعض روایتوں میں دوسری رکعت کے صرف قبل رکوع رفع کا ذکر ہے، یعنی اس کے اندر پھر بھی کچھ اضطراب ہے، تو وہ ساتھ آپ کو وضاحت کروں گا۔ اچھا، اضطراب فی سند کیا ہے کہ سالم کی جو روایت ابن عمر سے وہ مرفوع ہے، جو آپ کے باب کی پہلی روایت ہے، اور آگے دوسرے باب کے اندر آ رہی ہے نافع کی روایت ابن عمر سے، وہ 2 طریقے سے ہے، مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ وقف کو ترجیح ہے، انہوں نے وقف موقوف روایت کو ترجیح دی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام بخاری نے اس کی مرفوع روایت کو ترجیح دی ہے۔ اس کی تفصیل بھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ امام بخاری نے کس طریقے سے اس حدیث کو لیا ہے۔ تو وقفاً رفعاً اس کی سند کے اندر کیا بن گیا ہے؟ اضطراب، اور مسترب روایت یہ کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب ہے منسوخ ہونے کا، کہ یہ حدیث منسوخ ہے، چونکہ راوی جب اپنی حدیث کے خلاف کرے تو منسوخ ہوتی ہے۔ اور امام طحاوی نے اثر مجاہد کو نقل کیا، صحیفۃ ابن عمر 10 سنین، 10 سال ابن عمر کے ساتھ رہا، تو انہوں نے ایک ہی دفعہ رفع دین کیا، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا ابن عمر کی روایت جتنی بھی قوی ہو، لیکن جب ان کا عمل اس کے خلاف چلا گیا تو یہ حدیث تو منسوخ ہوگی، ظاہری بات ہے، انہوں نے اس کو چھوڑا ہوگا، کسی وجہ سے ہی چھوڑا ہوگا، سمجھ آ رہی؟ ان حضرات کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اثر مجاہد یہ ضعیف ہے، چونکہ اس کے اندر ایک راوی ابو بکر ابن عیاش، سمجھ آ رہی؟ اور وہ آخری عمر میں ان کا حفظہ خراب ہو گیا تھا، سمجھ آ رہی؟ ہم جواب اس کو یہ دیتے ہیں کہ ابو بکر ابن عیاش سے ناقل کر رہا حدیث کو احمد ابن یونس، اور وہ اس کے قدیم تلامذہ میں سے ہے، یعنی قبل الاختلاط کی یہ روایت ہے، اور اسی سند کو احمد ابن یونس عن ابی بکر ابن عیاش کو امام بخاری نے بھی کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے، اس لحاظ سے اس کی جو روات ہیں وہ علی شرط شیخین ہیں، لہذا یہ اثر اپنی جگہ پر مضبوط ہے۔ تو ابن عمر جو ہے وہ ان سے گویا کہ عدم رفع ثابت ہے، لہذا یہ رفع دین جو ہے یہ منسوخ ہو چکے، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ 2 کیا کیے جاتے ہیں؟ جواب دیے جاتے ہیں کس کی؟ حدیث ابن عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا جی، آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ 2 جواب ذہن میں آ گئے۔ پہلا جواب کیا دیا ہے کہ اس کے اندر اضطراب ہے، سندن بھی اور متن بھی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث ابن عمر منسوخ ہے، کیونکہ خود حضرت ابن عمر کا جو عمل ہے وہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھیں پہلی روایت کا ترجمہ دیکھیں۔ رأیت رسول اللہ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اذا استطفت الصلاۃ، جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے مقابل لے آئے، اور جب ارادہ کیا آپ نے کہ وہ رکوع کریں، اور بعد اس کے کہ آپ اپنا سر اٹھائے رکوع سے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر بھی جزا مقدم رفع یدیہ۔ وقال سفیان نے ایک دفعہ یہ لفظ بولے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور اکثر وہ جو سفیان لفظ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ، یعنی اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ نہیں کہا، بلکہ اکثر کیا کہتے تھے؟ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ۔ اب دونوں میں فرق کیا ہوگا؟
دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر بعد ما یرفع راسہ من الرکوع ہے، سمجھ آ رہی، تو پھر اس کے اندر کیا ہوگا، رفع یدین فی القوما ہو جائے گا، سمجھ آ رہی، اور کوما قیام ہو جائے گا، اچھا بلکہ کوما ہو جائے گا، کوما میں ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اذا رفع راسہ ہو تو پھر رفع یدین گویا کہ ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ آئی، جیسے ہی وہ سر اٹھانے لگے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا، رفع یدین شروع کر دیا۔ ولا يرفع بین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اگلی جو روایت ہے یہ بھی وہی سالمی کی ہے، لیکن یہاں پہ زوری سے آگے زبیدی نقل کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاۃ رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کی، یعنی رفع یدین پہلے تکبیر بعد میں۔ وہما کذالک، اور وہ اس دونوں اسی طرح تھے، پھر کے اوپر آپ رکوع کرتے، ثم اذا اراد، پھر جب آپ نے ارادہ کیا کہ اٹھائے اپنا پیٹھ پشت، تو پھر بھی آپ نے ان کو اٹھایا یہاں تک کہ کندھوں کے برابر ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ ولا یرفع یدیہ فی السجود، سجدوں میں آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ بتایا آپ کو طبرانی میں عند السجود بھی ہے، تو یہ ایک معارضہ ہے، تعارض ہے، اضطراب ہے۔ وَيَرْفَعُهُمَا، اور رفع اٹھاتے تھے اس کو، فی کل تکبیرۃ، ہر تکبیر میں، یکبر، جس کو وہ آپ کہہ رہے ہوتے تھے رکوع سے پہلے، یہاں تک کہ آپ کی نماز پوری ہو جاتی۔ دیکھیں پہلی رکعت کے بعد جو دوسری رکعت تھی اس کے اندر آ کے صرف قبل رکوع رفع کا ذکر ہے اور رفع کا ذکر نہیں ہے، تو یہ گویا کہ دوسری رکعت کے لحاظ سے بھی رفع دین میں کیا آ گیا، اضطراب آ گیا۔ جی چلے آگے چلے جائیں۔ اچھا یہ دوسری روایت ہے قائلین رفع کی دلیل ہے، اور یہ حدیث ہے وائل ابن حجر، سمجھ آ رہی۔ صحاح میں اگر رفع کی حدیثیں دیکھی جائیں تو امام بخاری نے ابن عمر اور مالک ابن حویرث دو حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام مسلم نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ حدیث وائل کو بھی ذکر کیا جو آپ کے سامنے ہے، سمجھ آ رہی۔ تین روایتیں انہوں نے کیا کی ہیں، ذکر کی۔ تو یہ حدیث وائل ہے جو مسلم کے اندر بھی ہے، یہاں پہ بھی آ گئی ہے، اس کے اندر بھی رفع دین کا ذکر ہے، لیکن اس کے جو جوابات ہیں احناف کی طرف سے وہ بھی آپ سن لیں کیا ہے۔ پہلا جواب اس کا احناف کی طرف سے یہ ہے، حدیث وائل کا جو یہاں پہ ذکر ہے، کہ اس کے اندر رفع جو ہے وہ عند السجود بھی ہے، بات سمجھ آ رہی۔ اس حدیث کے اندر رفع جو ہے وہ عند السجود بھی ہے۔ جی اس میں پہلا جواب یہی ہے کہ اس میں رفع عند السجود بھی ہے، یہ پہلی جو روایت ہے نا ابھی پڑھی ہے اس کے اندر بھی ہے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ، بات سمجھ آ رہی۔ تو اس لحاظ سے یہ فریق مخالف کا مستدل نہیں بن سکتی۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر سند کے لحاظ سے کچھ انقطاع اور ضعف ہے، کچھ مجہور راوی ہیں اور بعض جگہوں میں انقطاع پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایسا انقطاع اور ضعف نہیں ہے جو قابل تحمل نہ ہو، یہ روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اصل اس میں یہ ہے کہ یہ روایت مرجوع ہے، اور راجح حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ مرجوع ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وائل ابن حجر زیادہ سے زیادہ آئے ہیں 2 دفعہ مدینہ میں، امام بخاری نے 2 دفعہ ثابت کی ہے، ایک دفعہ گرمی کے موسم میں، ایک دفعہ سردی کے موسم میں، سمجھ آ رہی۔ تو جو آدمی 2 دفعہ آیا ہے حضرموت سے، اور جو 20 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود صاحب السر والنالین والمطہرہ، سمجھ آ رہی، تو اس کو زیادہ پتہ ہوگا، باہر والے کو تو اتنا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے حناف کہتے ہیں کہ روایت ابن مسعود کو ترجیح ہے روایت وائل کے اوپر۔ بات سمجھ آ گئی۔ پہلا جواب کیا دیا ہے کہ اس کے اندر رفع عند السجود کا بھی ذکر ہے جس کے جمہور قائل نہیں۔ دوسرا یہ ہے
کہ یہ مرجو ہے اور راجع عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، کیونکہ یہ تو زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ آئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ حتیٰ کہ ابن عبد البر وغیرہ نے تو صحابی کے لیے طول صحبت کو بھی شرط قرار دی ہے، تو اگر وہ شرط لی جائے تو اس لحاظ سے تو پھر ان کا صحابی ہونا بھی گویا کہ مختلف ہی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ حدیث عبداللہ ابن مسعود کو کیا ہے ترجیح۔ اب آ جائیں ذرا اس حدیث کے ترجمے کی طرف۔ عبد الجبار ابن وائل ابن حجر قال کنت غلاما، میں ایک لڑکا تھا، لا اعقل الصلاۃ، ابھی میں اپنے باپ کی نماز کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سمجھ آ رہی؟ امام بخاری نے کہا کہ عبد الجبار کا سماع اپنے والد سے نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ لقاء نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب پیدا ہوئے تھے تو ماں کے پیٹ میں تھے، لیکن یہ جو لفظ ہے دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو جو کہتے ہیں ان کی یہ دلیل ہے، چونکہ لا عاقل ہے، مطلب میں نے دیکھا تھا لیکن میں سمجھ نہیں سکتا تھا، اور لا عاقل کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے اس طرح۔ بہرحال لا عاقل اگر لا احفظو کے معنی میں ہو یا لا عالمو کے معنی میں ہو تب بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ امام بخاری کے خلاف نہیں جائے گا۔ مطلب میں بچہ تھا اور میں اپنے باپ کی نماز کو نہیں جان سکا تھا، کیونکہ میں تو بعد میں پیدا ہوا ہوں، والد تو پہلے فوت ہو چکا تھا۔ فحدثنی علقمۃ بن وائل، یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، یہ علقمۃ بن وائل ہے، سمجھ آ رہی؟ مجھے بیان کیا میرے بھائی علقمہ نے، ان ابی میرے والد سے، وائل ابن حجر یہ بدل ہے ابی سے۔ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی السلام سے نماز پڑھی، وکان اذا کبر، تکبیر کہتے تو رفع یدیہ، قال ثم التحف، پھر آپ نے التحاف کر لی، چادر اوپر لے لی، پھر پکڑ لیا اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ، داخل کیا اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑے میں، قال پھر کہتے ہیں وَإِذَا ارَادَ، جب آپ نے ارادہ کیا کہ رکوع کرے تو آپ نے اپنے ہاتھ نکالے پھر ان کو اٹھایا، اور جب ارادہ کیا کہ سر اٹھائے رکوع سے تو پھر ہاتھ اٹھائے، ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا اور اپنا چہرہ اپنے ہتھیلیوں کے درمیان رکھا۔ اچھا جی، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب اپنا سر اٹھایا سجدے سے تو پھر رفع یدین کیا یہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے، اور رفع عند سجدہ بھی آ گئے۔ قال محمد کہتے ہیں راوی جو ہے محمد ابن جہادہ، میں نے یہ بات حسن ابن ابی الحسن کو بتائی کہ لو جی مجھے تو اس طرح حدیث پہنچی ہے، عبد الجبار مجھے اس طرح بیان کر رہے ہیں، تو اس نے کہا ہی صلاۃ رسول اللہ، یہ نبی علیہ السلام کی نماز ہے، فعل من فعلہ، کچھ نے اس کو کیا ہے اور چھوڑ دیا اس کو جس نے اس کو چھوڑا ہے، سمجھ آ رہی؟ مقصد یہ ہے کہ جو منکرین رفع ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قال ابو داؤد، امام داؤد کہتے ہیں نقل کیا اس حدیث کو حمام نے ابن جہادہ سے بھی، ولم یذکر الرفع مع الرفع من السجود، انہوں نے نہیں ذکر کیا رفع کو جو کہ رفع من السجود کے ساتھ رفع ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی اس رفع کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، سجدے کے وقت کے رفع کو نہیں ذکر کیا، باقی رفع کا انہوں نے کیا کیا ذکر کیا۔ بہرحال یہ آگے اس میں رفع عند سجدے کا بھی ذکر آ گیا۔ حدیث وائل آ رہی، 2 جواب آپ کو دے دیے۔ جی چلے آگے چلے۔ اہل بیتی ان ابی، بتایا تھا آپ کو مجہور روات یہی اہل بیت مثلا۔ جی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، کھڑے ہوئے نماز کی طرح تو اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ وہ اپنے کندھوں کے برابر، حیال تلقاء مقابل سامنے لے آئے، اور مقابل کیا اپنے انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے، پھر تکبیر کی۔ اب حنفیہ کے یہاں ملانا ضروری نہیں ہے انگوٹھوں کے کانوں سے، لیکن چونکہ ملانے سے ہی عموماً محاذات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دیکھو سامنے آ گیا، اس لیے ملانا کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل ایسے ہی ہے۔ جی چلیں، جی میں ضرور دیکھ رہا ہوں۔ جی قبلے کی طرف منہ کی تکبیر کی ہے، کانوں کے مقابلے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ہاتھ اٹھائے، پھر ان کو اٹھایا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو سمجھ لیں، جب سجدہ کیا تو اپنا سر رکھا اسی مرتبے اور جگہ میں اپنے ہاتھوں کی، یعنی جس مرتبے اور جگہ میں ہاتھ اٹھائے، سمجھ آ رہی کہ انگوٹھے کان کی لو کے برابر تھے، تو سجدے میں بھی ایسے ہی کیا،
سر کو ہاتھوں کے درمیان اسی انداز سے رکھا. جی ثم جلس فافترش یہ افتراش میں انفیہ کی دلیل ہے. وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ٹھیک ہو وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. یہ ترجمہ دیکھ لیں. وحدہ اور روک کے رکھا آپ نے اپنے دائیں کونی کو دائیں ران پر، دائیں کونی کو دائیں ران پہ روک کے رکھا. سمجھ آ رہی؟ یہ اس طریقے سے جیسے ہوتا ہے. یا وحدہ بھی ہو سکتا ہے، وحدہ اکیلا کیا. سمجھ آ رہی؟ یعنی ملایا نہیں کونیوں کو، بلکہ کونی کو اکیلے ہی دائیں کونی کو آپ نے دائیں ران کے اوپر رکھا. اب یہ دائیں کی کیا تخصیص ہے؟ بائیں کا بھی تو یہی حکم ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں اختصار سے راوی نے کام لیا ہے. کس طرح کہ وضع اور مرفق دو چیزیں تھیں، اس کا ہاتھ اور مرفق دو چیزیں تھیں. سمجھ آ رہی؟ تو جب ہاتھ رکھنے کا ذکر آیا تو صرف بائیں کا ذکر کر دیا، اور جب کونی کا ذکر آیا تو پھر دائیں کونی کا ذکر کر دیا. سمجھ آ رہی؟ تو ادھر سے ایک وظف کر دیا، ادھر سے ایک وظف کر دیا، تو یہ اختصار ہو گیا. جی چلیں. دو انگلیوں کو قبضہ کیا، جی، اور ایک حلقہ بنایا. ابہام وسطی کا حلقہ بنایا اور اس سبابے سے کیا کیا؟ اشارہ کیا. جی ٹھیک ہو. جی بائیں ہاتھ کی ظاہر پہ رکھا، گھٹ اور بازو پر. اس لیے حنفیہ کے یہاں یہ بہتر ہے کہ ہاتھ ایسے رکھا جائے کہ کلائی پہ بھی آ جائے اور گھٹ پہ بھی آ جائے اور پشت جو ہے اس کے اوپر بھی، کف پہ بھی آ جائے، ظاہری کف بھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بہتر ہے. جی چلیں. پھر میں ایک زمانے کے بعد آیا جس میں سخت سردی تھی. لوگوں کو دیکھا ان کے اوپر بڑے بڑے کپڑے تھے، حرکت دے رہے تھے اپنے ہاتھوں کو کپڑوں کے نیچے سے. جی چلیں. چادر، جی کپڑے تھی، برانس اور ٹوپیاں تھی پہنی ہوئی تھی اوپر. جی چلیں. اچھا توجہ کریں، رفع دین کے بارے میں ہمارے دو بڑے جواب. ایک بڑا جو جواب ہے، سمجھ آ رہی، وہ منسوخ ہونے کا ہے. جہاں پہ بھی روایت آئے گی، جیسے حدیث وائل آئی ہے، اس کا ہم نے ایک جواب تو یہ دیا نا کہ یہ مرجوح ہے. دوسرا ہم نے جواب دیا کہ اس میں سجدے کے بھی رفع کا ذکر ہے. سمجھ آ رہی؟ اور تیسرا جواب اس کا وہی جو پچھلا حدیث ابن عمر کے دیا تھا کہ یہ رفع منسوخ ہو چکا ہے، رفع منسوخ ہو چکا ہے. اچھا، یہ جو رفع منسوخ ہو چکا ہے اس کی وضاحت حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے جس انداز سے کی ہے وہ سمجھے. وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رفع کے قائل ہیں وہ بنا بر استصحاب حال کے قائل ہیں کہ شروع میں آپ رفع دین کرتے رہے تھے تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ اب بھی یہ چلتا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو لوگ منکرین رفع ہیں ان کا انکار کس وجہ سے ہے؟ عدم علم کی وجہ سے ہے یا بولنے کی وجہ سے؟ بولنے کی وجہ سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو ہر نماز کے اندر بندہ نماز پڑھتا ہے ہر ٹائم دن میں، تو وہ کیسے عمل بھول سکتا ہے؟ تو بولنے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، عدم علم کی وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو، کیونکہ مسئلہ عام ہے. تو وہ اسی وجہ سے ہوگا کہ وہ کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے. وہ رفع کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا تھا، اس لیے ان لوگوں نے رفع دین کو ترک کر دیا. لہذا یہی کہا جائے گا کہ رفع دین منسوخ ہو چکا. تو رسخ کریں گے تو اب سارے دلائل کے اندر تطبیق پیدا ہو جائے. بات سمجھ آ رہی؟ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اس کا ایک اور جواب دیا. وہ کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ المثبت اولا من النافی. مثبت نافی سے اولا ہوتا ہے. اور رفع دین کا جو ترک ہے، جو لوگ ترک کے قائل ہیں یہ مثبتین ہیں، نافی نہیں ہے، یہ مثبتین ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو رفع دین کا ثبوت تو استصحاب حال سے آ رہا تھا، شروع میں آپ نے رفع دین کی اس پہ اتفاق ہے، وہ چل رہا ہے. اب جو لوگ رفع دین نہیں کر رہے تو ان کے پاس ایک زائد علم آیا ہے، اور وہ زائد علم کیا ہے کہ اس رفع کا رفع ہو چکا ہے، رفع یہ دین کا رفع ہو چکا ہے. تو ایک زیادتی علم ان کے پاس آئی. تو جو ایک زائد چیز کو ثابت کر رہے ہوں تو ان کو مثبت ہی کہا جائے گا. تو لہٰذا مانعین رفع یہ مثبتین ہیں، اور مثبت کو منافی پہ ترجیح ہوتی ہے. اس لحاظ سے سمجھ آ رہے، اس لحاظ سے ترجیحاً اور نسخاً جو ہے وہ عدم رفع جو ہے اس کو تقویت ہے، ترجیحاً اور نسخاً. بات سمجھ آ رہی؟
ناسخن وہ عدم رفع کو ترجیح. بات سمجھ آ رہی؟ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 2 باتیں یہ اس میں ضمن میں کی ہیں کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے. نسخ کی کیا وجہ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا. نسخ کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ایک حضرت سہارنپوری کی رائے دی اور دوسری حضرت کیا کہتے ہیں اس کو، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی. بات سمجھ آ رہی؟ اور تیسری بات سمجھ لیں کہ رفع دین عدم رفع کو ترجیح اس وجہ سے بھی ہے کہ زیادہ امت جو ہے وہ مانعین رفع کی ہے، قائلین رفع کی نہیں ہے، مانعین رفع کی. وہ کیسے؟ وہ اس اعتبار سے کہ امام ترمذی نے کہا غیر واحد من اہل العلم، اکثر صحابہ تابعین. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی کوفہ والے سے مراد سارے کوفہ والے ہیں، جس طرح کہ محمد بن نصر نے بھی کہا ہے کہ کوفہ سے مراد سارے کوفہ والے مراد ہے. اور محمد بن نصر مروزی جو ہے یہ صحابہ اور تابعین کے اقوال سے زیادہ واقف ہے. تو اور کوفہ جو ہے اس کے امام نووی نے کہا دار الفضل والفضلاء. سمجھ آ رہی؟ یہ فضیلت والوں کا گھر تھا. اور کوفہ جو تھا وہ 150 صحابہ وہاں پہ رہے ہیں، ایک روایت میں 1500 تاریخی روایت میں. ایک بستی تھی جس کے اندر 600 صحابہ کا بھی ذکر آیا ہے کہ 600 صحابہ صرف اس کے اندر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے معلم اور وزیر بنا کر بھیجا. حضرت عمار بن یاسر کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ ماسک کر رہا ہے. تو ایسا جگہ، سمجھ آ رہی، ایسی جگہ حضرت علی کا دار خلافہ تھا، تو ایسی جگہ جو صحابہ کا گھر تھا تو وہاں پہ رفع دین نہیں ہو رہا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے صحابہ سے ہی تو سیکھا تھا نا. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے کوفہ والے نہیں کرتے. آ جائیں مدینہ والوں کی طرف. تو امام مالک نے اپنے مذہب کی بنیاد عمل اہل مدینہ پہ رکھی ہے، اور مدینہ والے جو تھے ظاہری بات وہ نہیں کرتے ہوں گے. تو مالکیہ سے روایت ابن قاسم کی کہ وہ رفع دین نہیں ثابت ہے. مکہ کی طرف آ جائیں. مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رفع دین کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی؟ لیکن خود مکہ والے ان میں تھوڑا سا وہ ہے کہ شاید کہ وہ نہیں کرتے تھے. کیسے؟ کیونکہ آگے ایک روایت آ رہی ہے میمون مکی کی کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کو دیکھا کہ وہ رفع دین کر رہے ہیں. میں نے عبداللہ ابن عباس سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسے رفع دین ثابت. اگر تو نبی کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو یہ صحیح ہے. اب وہاں پہ دیکھو میمون مکی جو مکہ کے ہیں انہوں نے جب دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا. تو تعجب وہی کرتا ہے جس کے لیے ایک نئی چیز ہو. لہٰذا پتہ چلا کہ مکہ کے لوگ بھی رفع دین نہیں کرتے تھے. گو کہ وہاں پہ یہ بھی احتمال ہے کہ نفی وہاں اند سجود رفع دین کی، چونکہ سجدے کا بھی رفع دین وہاں پہ ذکر ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن بہرحال وہاں یہ بھی احتمال ہے کہ مطلقاً مواضع مختلفہ میں رفع دین کی نفی مقصود ہو. تو اس لحاظ سے اہل مکہ کا جو عمل ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نفی کے اندر آ جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ تو اکثر امت جو ہے، سمجھ آ رہی، اکثر صحابہ اور تابعین وہ کیا کرتے تھے؟ رفع دین نہیں کرتے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تابعی وغیرہ کے اندر روایت ہے عدم رفع کی. خود حضرت علی سے بھی ہے عدم رفع کی. تو گویا کہ خلفاء اور حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی سند جید کے ساتھ عدم رفع ہی منقول ہے. تو یہ خلفاء ثلاثہ آ جائیں گے عدم رفع کے اندر. سمجھ آ رہی؟ تو عدم رفع ہی کو وہ کیا ہو جائے گی؟ ترجیح ہو جائے گی. تو اب کیا بات ہوگی؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رفع کی جو روایت ہے وہ منسوخ ہیں یا مرجوع ہیں، یا کیا ہیں؟ مرجوع ہیں. اور منع کی جو روایت ہیں ان کو ترجیح ہے. جی آگے چلیں. باب افتتاح الصلاۃ. افتتاح صلاۃ کا یہ باب ہے. اب یہاں پہ باب مصنف نے تو ذکر کیا ہے، سمجھ آ رہی، اور بعض نسخوں میں بلکہ ہاں ٹھیک ہو گیا باب افتتاح الصلاۃ، اور بعض نسخوں میں شاید یہ باب نہیں ہے بلکہ آگے پھر ایک باب آ رہا ہے. جی تو یہ افتتاح صلاۃ کا باب ہے، لیکن اس کو آگے ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو آگے ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو آگے حدیث کا ٹکڑا ہے اس کو پیچھے ہونا چاہیے، چونکہ یہ حدیث وائل ہی چل رہی ہے نا ابھی. جی چلے آگے چلیں. جی اچھا، یہ حدیث ابو حمید ساعدی ہے.
آپ کو بتایا کہ شوکانی نے کہا کہ یہ 11 روایتیں ہیں. بات سمجھ آ گئی. ہماری طرف سے اس کے اندر بھی رفع دین کا آ رہا ہے ذکر. ہماری طرف سے اس کے مختلف جواب دیے گئے ہیں. ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اس میں رفع عند القیام من الرکعتین بھی ہے، آگے آئے گا آپ کو بتاؤں گا. تو جب کہ جمہور اس کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا خیال رکھے کہ جو آج کل غیر مقلدین وہ قائل ہیں، یہ باقی جو جمہور ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر اضطراب ہے، سمجھ آ رہی، کیفیت تورک کے حوالے سے، کیفیت تشہد کے حوالے سے. بعض احادیث میں تورک ہے اور بعض میں نہیں ہے، تو مضطرب روایت. ٹھیک ہو گیا. کتنے جواب ہو گئے؟ 2. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر انقطاع ہے، سمجھ آ رہی. انقطاع کے علاوہ چوتھا جواب یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی عبدالحمید ابن جعفر، تو یہ ضعیف ہے. اور انقطاع کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد ابن عمرو ابن عطا اور ابو حمید ساعدی کے درمیان ایک راوی ہے، سمجھ آ رہی، جو نہیں ہے، اور وہ اگر ہے تو وہ مجہول راوی ہے. تو اس لحاظ سے یہ روایت کیا بن گئی ہے؟ ضعیف. کتنے جواب ہو گئے؟ 3-4 ہو گئے ہیں. باقی وہی ہے کہ اس میں اگر کوئی رفع ہے تو وہ منسوخ ہو چکا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ حضرات اس سے دلیل بناتے اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 11 حدیثیں چونکہ باقی صحابہ نے تائید کی ہے ابو حمید ساعدی کی، لیکن اس کا بھی جواب ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھیں کیا ہے. قال ابو حمید کہتے ہیں ساعدی انا علمکم، یہ 10 صحابہ میں موجود ابو حمید، ان کو کہنے لگے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں نبی علیہ السلام کی نماز. انہوں نے کہا فالما بے کیوں؟ اللہ کی قسم تو ہم سے زیادہ تابع دار بھی نہیں ہے اور زیادہ قدیم صحابی بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہے؟ چونکہ ابو حمید ساعدی جو ہیں یہ تو 9 ہجری میں بنو لیث کے وفد میں آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سمجھ آ رہی. تو اس لحاظ سے یہ کوئی پرانے صحابی بھی نہیں ہے. قال، انہوں نے کہا جی بات تو ایسے ہی ہے. اب انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے فارغ، ہمیں بتاؤ وہ کیا حدیث ہے نماز کا طریقہ. دیکھیے قال کان قام الصلاۃ يرفع يديه حتى يعظم من كبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم منه في موضعه، ہر ہڈی اپنی جگہ میں آ جاتی بالکل سیدھی معتدلا. ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يعظم من كبيه ثم يركع ويضع راحتيه، اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھتے. ثم يعتدل، پھر بالکل سیدھے ہو جاتے، نہ سر نیچا کرتے اور نہ اٹھاتے یقنے، سمجھ آ رہی، بلکہ پشت پیٹھ اور سر بالکل برابر ہوتا. ثم يرفع راسه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يرفع يديه حتى يعظم بمنكبه معتدلا ثم يقول الله اکبر ثم يهوي الذي يجافي يديه عن جنبه، ہاتھ اپنے پہلو سے الگ رکھتے. ثم يرفع راسه ويسند رجله اليسرى ويقعد عليه ويفتح معنی نرم کرتے، اپنے پاؤں کی انگلیاں کو نرم کرنا کا مطلب ان کو موڑتے قبلہ کی طرف. اذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله اکبر ويرفع راسه ويسند رجله اليسرى فيقعد عليها حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی. ثم يسنى في الاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه، یہ آ گیا قام من ركعتين كبر ورفع يديه، جس کی جمہور قائل نہیں. حتیٰ يعظم بمنكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يسنى ذلك في كل بقية صلاته، باقی نماز میں بھی ایسے کرتے. حتیٰ اذا كانت السجدہ، وہ سجدہ جس میں سلام ہوتا تو اخر رجل اليسرى، اپنا پاؤں پیچھے کر لیتے اور تورکن بائیں حصے پر بیٹھتے، کولو پہ بیٹھتے. انہوں نے کہا جی صدقتا، تو نے سچ کہا ہے. اسی طرح آپ نماز پڑھتے تھے. تو جو کرے یہ جو صدقتا والی تائید ہے نا، اس کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا گیا کہ اس میں ابو عاصم کا تفرد ہے، پیچھے جو راوی ہے ابو عاصم کے علاوہ باقی جو صحابہ ہیں، باقی جو روات ہیں وہ اس کو نقل نہیں کر رہے. تو گویا کہ صحابہ نے ان کی تائید نہیں کی، سمجھ آ رہی. اور تائید نہ کرنے کا قرینہ واضح ہے. وہ کیسے؟ دیکھو نا، تصدیق بندہ کیسے کرتا ہے؟ یا تو بندے کو پتہ ہو، حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں اگر کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بندے کو پتہ ہو. اگر ان کو پتہ تھا تو حضرت ابو حمید کا یہ کہنا انا عالمکم یہ غلط ہو جائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ پتہ ہے، تو ان کو اگر پتہ ہے تو ان کو پتہ نہیں. اور اگر ان کو پتہ ہے، سمجھ آ رہی، اگر ان کو زیادہ پتہ ہے ان کو پتہ نہیں تو تصدیق ٹھیک نہیں. دیکھو نا،
دو باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ حضرت ابو حمید کو یہ عالم ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر یہ ابو حمید عالم ہے تو اس صورت میں ہے جب کہ ان کی تصدیق نہ ہو. دیکھو نا، اگر یہ عالم ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، تو پھر تصدیق ٹھیک نہیں. اور اگر تصدیق ٹھیک ہے تو پھر یہ عالم نہیں بنتے، یہ تو ان کے برابر بن گئے ہیں. تو اس لحاظ سے جب ابو حمید عالم ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ان کی تصدیق درست نہیں ہے، کیونکہ تصدیق تو وہی کرے گا جس کو پتہ ہو، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں. تو تصدیق نہ ہونے کا قرینہ واضح ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جی اچھا جی، یہ بات ہوگی اس حوالے سے. جی چلیں، باقی تورک میں کس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے وہ آپ نے پڑھا، آگے آئے گی بات اس کو ذکر. جی چلے آگے چلیں، پڑھ کسی پاس سے دلا. میں ایک مجلس میں صحابہ انہوں نے آپس میں نماز کا مذاکرہ کیا، بعض حدیث کو راوی نے ذکر کیا. جی جی، روکا اپنے ہتھیلی اپنے گھٹنوں پر اور انگلیوں کے درمیان کشادگی پیدا کی. حاسارہ کا معنی نیچے کیا اپنی پیٹھ کو. جی، نہ سر اٹھانے والے نہ اپنی رخسار کو ظاہر کرنے والے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح سائڈ پہ نہیں منہ نکال رہے تھے. جی جی، دایاں پاؤں کھڑا کر دیا، ٹھیک ہو گیا. جب چوتھی میں آئے تو اپنی بائیں کولوں پہ بیٹھ کے اس کو افزا بورک الایسر الارض، زمین کی طرف بیٹھ گئے اور اپنے قدم ایک طرف نکال دی. جی جب سجدہ کیا تو ہاتھ رکھے، نہ پھیلانے ہوئے نہ بند کرتے ہوئے، یعنی اپنی حالت پہ چھوڑ دیا، اور اپنی انگلیوں کو اطراف کو قبلے کی طرف انہوں نے منہ کیا.